بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اچھا، اس ویڈیو میں جیسے میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں نماز کی شرائط، تو اس ویڈیو میں ہم جو ہے وہ نماز کے فرائض سیکھیں گے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نماز کے جو ہے وہ 7 فرائض ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ عالم کورس کر رہے ہیں، آپ کو اگر یہی نہیں پتا کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں تو آپ جو ہے وہ کس طرح آپ جو ہے وہ عالم بن سکتے ہیں، کس طرح آپ جو ہے وہ علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے لازمی آپ کو جو ہے وہ کم از کم نماز کی شرائط فرائض کا پتا ہو، باقی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ اسی طرح نماز کے جو ہے وہ 7 فرائض ہیں، اس کو آپ یاد کر لیجیے۔ پہلا ہے تکبیر تحریمہ۔ اب میں آپ کو ڈیٹیل سے ہی بتاؤں گا، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز وغیرہ دیکھنی پڑیں گی۔ پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، اب نیکسٹ ویڈیوز میں اس کے متعلق بتاؤں گا۔ اچھا، قیام بھی ہے، قرات بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے اور قاعدہ آخرہ بھی ہے جس کو ہم تحیات میں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح خروج بسمعہ بھی ہے، جو کہ کیا ہے، سلام ہم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا تکبیر تحریمہ کے متعلق ہم جو ہے وہ کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ مسائل، پہلے مسئلہ کیا ہے کہ نماز کی شرائط یعنی طہارت تو استقبال قبلہ، اسی طرح ستر عورت وقت وغیرہ، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے لیے جو وہ یہ شرائط ہے، یعنی کہ یہ اس کی یہ ہونا جو ہے وہ لازمی ہے۔ تکبیر تحریمہ سے پہلے یہ سب چیزیں ہونا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز نہیں پائی گئی تو کیا ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جن نمازوں میں جو ہے وہ قیام فرض ہے، ٹھیک ہے نا، فرض نماز وغیرہ میں، اسی طرح ان نمازوں میں تکبیر تحریمہ کے لیے بھی جو ہے وہ قیام فرض ہوگا۔ تو اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہا پھر کھڑا ہو گیا تو نماز شروع نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح امام کو رکوع میں پایا، امام صاحب رکوع میں چلے گئے اور آپ جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رکوع میں گئے۔ اب آپ اللہ اکبر کہا اور کہتے کہتے آپ کا ہاتھ اتنا بڑھ گیا کہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ گھٹنے تک پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، ابھی اللہ اکبر کہہ ہی رہتے، اللہ اکبر ہاتھ بھی گھٹنے تک پہنچا دیا اپنے ساتھ ہی، تو نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلے آپ اللہ اکبر کہیں، اس کے بعد تھوڑا سا کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے آپ رکوع میں جائیں۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی نے اگر لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے، امام نے کہا اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اللہ کا امام نے تو آپ نے بھی جو ہے امام کے ساتھ اللہ کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، مگر اکبر جو ہے وہ آپ نے امام سے پہلے کیا ختم کر دیا، یعنی کہ امام صاحب بھی اللہ اکبر کہہ ہی رہے تھے، آپ نے پہلے ہی ختم کر دیا اللہ اکبر کہہ کر، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ امام کے پیچھے ہیں، امام کے آگے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، اسی طرح جو ہے وہ امام کو رکوع میں پایا، ٹھیک ہے، اور اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہا، ٹھیک ہے، مگر اس تکبیر سے تکبیر رکوع کی نیت کی، نماز شروع ہو گئی اور یہ نیت لغو ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ مسئلہ نمبر 6 یہ کہ امام کی تکبیر کا حال معلوم نہیں، ٹھیک ہے، کہ کب کہی، تو اگر غالب گمان ہے کہ امام سے پہلے کہی نہ ہوئی، اور اگر غالب گمان ہے کہ امام سے پہلے نہیں کہی، تو یہاں پہ یوں سمجھ لیجیے کہ آپ امام کی جو تکبیر ہے وہ آپ کو صحیح طریقے معلوم نہیں ہے، لیکن غالب گمان ہے کہ آپ نے امام سے پہلے کہہ دی، تو آپ کی کیا ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور اگر غالب گمان یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بھائی میں نے امام سے پہلے جو ہے وہ نہیں کہی، تو نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اگر کسی طرح گمان جا ہی نہیں رہا تو احتیاط یہی ہے کہ بھائی جو وہ قطع کرے، یعنی کہ وہ پھر سے جو ہے وہ تحریمہ باندھے، یعنی کہ دوبارہ سے نماز پڑھے، اس طرح نا تحریمہ باندھ دوبارہ اللہ اکبر کہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو، مثلا جو ہے وہ گونگا شخص ہے یا کوئی اور زبان وغیرہ کا مسئلہ ہے، تو اس کے تلفظ جو ہے وہ اس پر تلفظ واجب نہیں، دل میں ارادہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، گونگا ہے، اب وہ اللہ اکبر تو وہ نہیں کہہ سکتا نا، تو دل میں ارادہ جو ہے وہ اس کا کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر بطور تعجب اللہ اکبر کہا یا مؤذن کے جواب میں کہا اور اسی تکبیر سے نماز شروع کر دی تو نماز نہ ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ اکبر نماز کے لیے نہیں کہا، تکبیر تحریمہ کے لیے نہیں کہا، بلکہ آپ مؤذن صاحب یا کوئی بھی شخص کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، آپ نے اس وجہ سے اللہ اکبر کہا، تو آپ کی جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ نماز ہو جائے کہ نہیں، نماز کے لیے اسپیشل آپ کو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کی نیت سے کہنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ نماز کے لیے کہنا پڑے گا۔ اسی طرح اللہ اکبر کی جگہ کوئی اور لفظ جو خالص تعظیم الہی کے الفاظ ہوں، جیسے کہ اللہ اجل، یہ سارے لکھے ہوئے، اللہ کبیر، ٹھیک ہے، یہ سارے لکھے ہوئے آپ نے، ٹھیک ہے، تبارک اللہ لکھا ہوا ہے، اسی طرح تعظیم کی نسبت تو ان سے بھی ابتدا ہو جائے گی، مگر یہ تبدیل مکروہ تحریمی ہے، یعنی کہ ان سے ابتدا تو ہو جائے گی لیکن یہ تکبیر تحریمہ مکروہ تحریمی گناہ ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے۔ تو اگر دعا یا طلب حاجت کے لفظ ہوں، مثلا یہ کہ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اس کے ساتھ آپ نے کہا لفظ اللہ نہ ملایا جب بھی نہ ہوئی، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح یوں ہی استغفر اللہ، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، تو اسی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی وغیرہ الفاظ دعا کا ہے تو نماز منعقد نہ ہوئی۔ ٹھیک ہے، یوں ہی اگر صرف آپ نے اکبر کہہ دیا، اجلو کہہ دیا، تو جو بھی آپ نے کہہ لیا اس طرح، تو اللہ اگر نہیں کہا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے نا جی، اسی طرح استغفر اللہ یا اعوذ باللہ، اللہ کا نام آپ لے رہے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، منعقد نہ ہوئی۔ اچھا جی، اسی طرح اگر صرف اللہ کہہ دیا یا اسی طرح اللہم کہہ دیا
تو जो है वो हो जाएगी। तो बाकी जो है वो नमाज के प्राइस मैं आपको जो है वो बाद में सिखाऊंगा।